للذین احسنوا الحسنى. بر انتہائی واجب الاحترام، قبل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک موضوع جو کہ گزشتہ تقریباً 5 خطبات جمعہ سے چلا آ رہا ہے، قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 25 سورۃ الفرقان کی آخری آیات کی روشنی میں اور آخری رکوع کی روشنی میں عباد الرحمن، رحمان کے جو وی آئی پی بندے ہیں، ان کی صفات، ان کی کیریکٹرسٹکس اور ان کے پرسنالٹی ٹریٹس، یہ ہم سیکھ رہے ہیں سورۃ الفرقان سے۔ اب تک آیا نمبر 63 سے لے کر کے 71 تک، اس دوران تقریباً 10 صفات کے اوپر بات ہو چکی۔ آج آیا نمبر 72 سے آگے مزید 4 صفات کا تذکرہ ہوگا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ رحمان کا بندے کا حال بتاتا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے وہ۔ نمبر 2، اس کی چال بتاتی ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ نمبر 3، اس کا بول بتاتا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ نمبر 4، اس کے دن شاندار، پھر اس کی راتیں بھی شاندار ہوتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ نمبر 5، اپنی ان نیکیوں کے اوپر کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد وہ اللہ سے ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہے، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے اللہ جہنم سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 6، اس کا معاش درمیانہ ہوتا ہے، متوازن ہوتا ہے، نہ اتنا خرچ کہ بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ خود کو اتنا ٹائٹ کر لینا کہ جو ذاتی ضروریات ہیں، بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے، اتنی کنجوسی ہو جائے۔ اس کے بعد مزید 4 صفات ہم نے پڑھی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں، یہ تینوں صفات ایک ہی آیا کے اندر گزری۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ نمبر 8، کسی معصوم جان کو قتل نہیں کرتے۔ نمبر 9، زنا اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور پھر نمبر 10 جو گزشتہ جمعہ کے اندر جس پر فوکس کیا گیا وہ یہ تھی کہ اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر کے، ہاتھ پھیلا کر کے، جھولی پھیلا کے، دامن پھیلا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ آج ہم آیا نمبر 72 سے آگے شروع کر رہے ہیں۔ آیا نمبر 72 کے اندر 2 مزید صفات ہیں، ایک ہی آیا ہے، 2 صفات ہیں، اور دونوں کتنی قریب ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو شہادت زور سے پرہیز کرتے ہیں۔ شہادت زور کیا ہے اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ اگلی صفت بھی ملا لیے 12ویں، اسی آیا کے اندر ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ کسی لغو، بےہودہ، فضول، بلا ضرورت مجلس سے، منظر سے، انسان سے، گفتگو سے، محفل سے جب وہ گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے، دل نہیں لگاتے اس کے اندر، ایسی مجلس کے اندر لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ آیا نمبر 72 جس کے اندر یہ 2 صفات ہیں۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا شہادت زور سے۔ ایک ہوتا ہے شہادت زور، ایک ہوتا ہے قول زور۔ قرآن مجید کی یہ دونوں اصطلاحات ہیں۔ شہادت زور تو یہاں پر آ گیا آیا نمبر 72 کے اندر، جھوٹی گواہی۔ دوسرا ہے قول زور۔ قول زور ہے 17ویں پارے کے اندر، سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 کے اندر، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ نے فرمایا قول زور سے بچو، جھوٹی بات سے اور جھوٹی گواہی سے، دونوں سے کیا کرو؟ بچو۔ اب یہ جو جھوٹی گواہی ہے یا شہادت زور ہے،
اسی کی ذیل کے اندر کتمان شہادت بھی آ جاتا ہے، یعنی گواہی کو چھپانا، وہ بھی اس کے ایکولنٹ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا یا سچی گواہی کو چھپانا، دونوں ایک جیسے گناہ ہیں، اور دونوں اکبر الکبائر کے قبیل میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں دونوں۔ شہادت زور کتمان شہادت ہو گیا یا پھر کتمان علم ہو گیا۔ حق کی بات، علم کی بات، سچی بات جب پہنچے اور پھر اس کو چھپا لیا جائے تو یہ سخت گناہ ہے، خاص طور پر جب اس کی ضرورت بھی ہو، موقع بھی ہو، کسی کو حق دلانے کی باری بھی ہو، تو اس وقت کسی شخص کے پاس شہادت موجود ہے، حق بات کا اس کے پاس علم موجود ہے، لیکن پھر چھپا جائے۔ اس کی ایک زندہ مثال، الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے، کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، ہر کینڈیڈیٹ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہی لکھا ہوا ہے، عوام کی خدمت کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، ان کے بنائے ہوئے قوانین کی تابع داری کروں گا۔ اب لوگوں نے شہادت دینی ہے کہ بھئی یہ بندہ اہل ہے اس کا کہ نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس سچی شہادت موجود ہے، آپ اس کو چھپا لیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ یا جس بندے کے حق میں آپ شہادت دے رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے، تو یہ شہادت زور کا گناہ آپ کے گلے میں پڑ گیا۔ ایک آدمی گیا، وہ جو رنگائی والے ہوتے ہیں، چھپائی والے ہوتے ہیں، جو بینرز بناتے ہیں، اس کو کہتا ہے اس کے اوپر میری تصویر بنا کے لکھ دو کہ میں فلاں چیز کا امیدوار ہوں، جو بھی عہدہ۔ اس نے کہا کہ اس کے اوپر اور کیا لکھنا ہے؟ کہتا ہے اس کے اوپر وہ جو آیت الیکشن والی نازل ہوئی ہے نا، الیکشن والی آیت، وہ بھی اس کے اوپر لکھ دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح من اللہ، فتح قریب، نعوذ باللہ۔ اس حد تک جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، روتے ہیں ہم کفار کو، روتے ہیں ہم ان گستاخوں کو، یہود و نصارہ کو۔ اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہو گئی، قرآن کی توہین ہو گئی، کلمے کی توہین ہو گئی۔ سب سے بڑی توہین کا مرتکب تو یہ مسلمان ہے۔ یہ آیا کیا الیکشن کے لیے نازل ہوئی تھی؟ بدبخت آدمی۔ اب جو شخص نہیں بتاتا وہ کتمان شہادت کے گناہ کا مرتکب ہے۔ شہادت زور، کتمان شہادت، دونوں اکبر الکبائر میں سے۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا احادیث پاک کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے کتمان شہادت کو، جھوٹی گواہی کو یا قول زور کو، اللہ رب العزت نے اس کو شرک کے برابر قرار دیا۔ دونوں جگہ پہ اس کو شرک کی جو گندگی ہے دونوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے سب جگہ۔ ایک یہی مقام سورۃ الفرقان کا چند آیات پہلے گزرا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو شرک سے بچتے، اللہ کے ساتھ کسی کو جمع نہیں کرتے۔ اسی مقام پر اب فرما دیا گیا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ سورۃ الحج جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا، آیہ نمبر 30، پارہ نمبر 17، اس میں اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی گندگی سے بچو اور قول زور سے بچو۔ اور ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف کی جس میں اس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، کتاب الشہادات کے اندر موجود ہے، اور مسلم شریف کی کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اسی نے ہی تمہیں پیدا کیا، اس کے سوا کوئی رب نہیں، یہ اکبر الکبائر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اکبر الکبائر۔ پھر فرمایا وکان متکئا، جب پہلی دو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا تو آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی، فجلس، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں سیدھے ہو کے بیٹھے، فجلس، سیدھے ہو کے بیٹھے، فقال،
پھر فرمایا الا، الا عربی میں اس وقت کہتے ہیں جب کسی کو خبردار کرنا ہو، بہت ہی امپورٹنٹ کوئی میسج دینا ہو یا سب کی توجہ لینی، اس وقت عربی میں کہتے ہیں الا، آگاہ رہو، خبردار رہو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اٹینشن، الا لوگوں آگاہ رہو، وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ فرماتے ہیں، اس جملے کو بار بار ریپیٹ فرما رہے تھے، فما زال یکررها، اتنی دفعہ ریپیٹ فرمایا کہ حتیٰ کہ ہم سوچنے لگے یا رسول اللہ کاش کہ حضور خاموش ہو جاتے، کیونکہ اہمیت کا ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور نے کتنا اس کے اوپر سٹریس دیا کہ نہ جھوٹی گواہی دینی ہے، نہ جھوٹی بات منہ سے نکالنی۔ اب اس کو شرک کے ساتھ جمع کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دو مقامات رکھے، ایک حدیث پاک رکھی اور متعدد احادیث، کہ جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ملایا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچی گواہی یا حق بات کی گواہی یہ ایمان کی علامت ہے۔ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا یا کسی کا حق ملنا تھا، آپ نے گواہی کو چھپا لیا، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ڈس بلیف کیا، اللہ پر اپنا ایمان چھوڑا، اور جس مخلوق سے آپ کو فائدے کی توقع تھی، گواہی چھپائی آپ نے اس لیے کہ فریق مخالف طاقتور ہے، تو آپ نے اس کو رب مانا۔ آپ نے جھوٹی گواہی دی کیوں ہے؟ کہ جس کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہیں جھوٹی، اس کو فائدہ ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے اب بھی اللہ سے اپنے ایمان کو توڑا ہے۔ تو فرمایا دونوں صورتوں میں آپ نے سجدہ تو اگرچہ رب کو کر لیا ہوگا 5 وقت، لیکن کتمان شہادت کو فرمایا یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ قول زور یا جھوٹی گواہی دینا فرمایا یہ بھی شرک کی ایک قسم، اس طرح سے شرک کی گندگی ہے، اس طرح فرمایا کتمان شہادت ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور پھر اس کے دو مطلب ہیں شہادت زور کی، ایک ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ دوسرا شہادت زور سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ کی مجالس کو اٹینڈ کرنا۔ شہادت کا مطلب حاضری ہوتا ہے، جس طرح گواہی دینا ہوتا ہے اس طرح حاضری ہوتا ہے۔ حاضری کا ایک طریقہ ہوتا ہے زبان سے لبیک کہنا، حاضری کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ فزیکل کسی جگہ پہ موجود ہو، تو یہ بھی شہادت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے جو پیغمبر ہیں، تمہارے جو رسول ہیں، یہ تم پر گواہی دیں گے اور تم سابقہ امتوں کے اوپر گواہی دو گے۔ اب ہم ان کے اوپر کیسے گواہ بن کے آئے؟ ہم کیسے شاہد ہیں ان کے اوپر؟ فرمایا کہ تمہارا عمل شہادت دے کہ تم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو، تمہارا عمل شہادت دے کہ تم دیانتدار ہو، تمہارا عمل شہادت دے کہ حضور کی امت کا فرد کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تمہارا عمل گواہی دے کہ تم بددیانتی نہیں کرو گے۔ اب یہ ہے کہ دوسری امتوں پر ہم گواہ کیسے ہیں؟ ہمارا عمل بتائے کہ ہم کس نبی کے پیروکار ہیں، کس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، ہمارا عمل بتائے، چال بتائے کہ تو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تیری ڈھال بتائے، تیرا بول بتائے، تیرے معاملات بتائیں، تیرا کاروبار بتائے، تیری زبان کی کمٹمنٹ بتائے، کمیونٹی سروس بتائے، لوگوں کے ساتھ تیرے معاملات بتائیں، تیرا اخلاق بتائے کہ تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ یہ شہادت ہے۔ تو شہادت زور کا دوسرا مطلب ہے کہ ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنا جو کہ جھوٹ کے اندر شامل ہے۔ اب جھوٹی مجالس کون سی ہوتی ہے؟ جھوٹی مجالس سے مراد ہے ناچ گانے کی محافل، شراب و کباب کی محافل، غیبت کی محافل، لوگوں کے مال، ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی جان کے لیے خطرہ بننے کے لیے جو مجالس، جو محافل، جو مشورہ منعقد ہو، وہ ہے شہادت زور۔ مشرکین کے میلے ٹھیلے، مخلوط مجالس، مرد و عورتوں کا مخلوط اکٹھا ہونا، بے پرد بے حجاب ملنا، غیر شرعی رسومات کو اٹینڈ کرنا، اب یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری شہادت زور ہے۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نہ جھوٹی مجالس کو اٹینڈ کرتے۔
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ابھی آیت نمبر 72 کے اوپر رہیے، اگلی جو 12ویں صفت ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ کسی لغو کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کرام، تو عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، کرام. اب لغو کون سا ہوتا ہے، لغو کس کو کہتے ہیں، اور عزت کے ساتھ کیسے گزرتے ہیں، یہ دو باتیں اس میں سمجھنے والی. لغو کے اندر ایک تو وہی چیز شامل ہوگی کہ جس کا تذکرہ بھی شہادت زور کی صورت میں کیا، جھوٹی مجالس. لغو سے مراد ہر ایسی چیز، ہر ایسا منظر، ہر ایسا موقع، ہر ایسا انسان، ہر ایسی مجلس جو انسان کو اپنے مقصد حقیقی اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس کو لغو کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں ایک مقام نہیں ہے. قرآن مجید کھولیے، آپ کو متعدد مقامات پر لغو سے اعراض کرنے کا حکم ملے. لا یعنی، حدیث پاک میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اس آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا، جس چیز کا آپ کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. فرمایا کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر. سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کے شروع میں جو مؤمنون کے جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، مومنوں کی جو صفات ہیں، اس میں آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. قد افلح المؤمنون کے ساتھ اس کو ملا لیجیے، مؤمنین کامیاب ہو گئے، سکسیسفل وہ ہیں. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو بیہودہ باتوں سے، بیہودہ مجالس سے اپنا دامن بچاتے، ایسی مجالس کو اٹینڈ نہیں کرتے. سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 کے اندر بھی بالکل یہی لغو کے الفاظ ہیں، وہاں پر بھی یہی تعریف کی گئی ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اصل میں کتاب کے فالورز وہ لوگ ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے وہ لوگ ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ لغو کو سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے اعراض کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ان سے کہتے ہیں تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا ہمارے ساتھ. ہم کسی لغو ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہوں. یہ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا چیلنج، بلکہ ہر ایج گروپ کا سب سے بڑا چیلنج، کہ ہم اپنے 24 آورز دیکھیں. رات کو اگر ہم احتساب کریں، جب ہم بیڈ پہ جاتے ہیں تو 5 سے 10 منٹ ریوائز کریں اپنے 24 آورز، اپنے پورے دن کو، کہ صبح اٹھنے کے بعد میں نے کیا کیا کام کیا، اس میں سے کیا کیا چیز میں نے لغو کی ہے، کیا کیا بات تھی جو میں نے بولی ہے جو مجھے بولنی نہیں چاہیے، امی کے سامنے، ابو کے سامنے، بھائی کے سامنے، دوست کے سامنے، فلاں کے سامنے، مالک کے سامنے. کون سی بات تھی، کون سا عمل تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بغیر بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے. کون سی بات تھی کہ جس پہ مجھے صرف مسکرانا چاہیے تھا لیکن میں خام خواہ اس کے اوپر کھلکھلا کے ہنس دی. کون سی بات تھی جس پہ مجھے صرف مسکرانا چاہیے تھا، میں قہقہ گانے شروع کر دوں. یہ احتساب اپنا کرنا. اس لیے قرآن مجید اس کے اوپر سٹریس کر رہا ہے کہ لغو سے بچو، لغو سے بچو. بعض مفسرین اکرام رحمۃ اللہ نے اس کے اندر جتنی طرح کی مجالس ہیں جن کے اندر کوئی بھی غیر شرعی ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے، گیدرنگز ہو رہی تھی، سیلیبریشنز ہو رہی تھی، جشنز ہو رہے تھے، فرمایا وہ سارے کے سارے لغو. نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن، یہود و نصارہ کی عیدیں، میلے ٹھیلے، ان کو مبارکبادیں. نیو ایئر نائٹ منانے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ. تمہاری کیا اچیومنٹ ہے؟ کیا نیا دن تم نے نکالے؟ نئے سال کی پہلی رات تم لے کے آئے ہوئے؟ پچھلے 1 سال تم دن اور راتوں کو لاتے رہے ہو. تم نے کیا کیا ہے؟ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ نیا سال ہے جی، نئے سال کی خوشی ہے. اے نئے سال بتا تجھ میں نیا کیا ہے؟ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے؟ ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے؟ روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات بھی وہی. آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، وہی دن ہے، وہی رات ہے. سورۃ القصص پڑھی، اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. پتہ ہے اپنے رب کا، اگر وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات کو طاری کر دو، ہے کوئی طاقت یاتیکم بضیاء جو دن کی روشنی لے کر آئے؟
قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات کو طاری کر دے، دن لانے والا کوئی نہیں، دن لے آئے ہمیشہ کے لیے، رات لانے والا کوئی نہیں، فرمایا پہچانا اس رب کو، تم کس چیز کی خوشیاں منا رہے، کیا کیا تم؟ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، 1 سال گھٹا ہے تمہاری زندگی سے، اس کا احتساب کرو کہ تمہاری 1 سال کی اچیومنٹس کیا ہیں اور لاسز کیا ہیں، کتنا حلال کمایا تم نے یہ سوچو، کتنا وقت ضائع کیا تم نے یہ سوچو، کس کس کے ساتھ تم نے قطع رحمی کی ہے یہ سوچو، کس کے ساتھ تم نے ظلم و زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگنے کا سوچو، کس کس کا حق دبایا ہے اس کا حق واپس کرنے کا سوچو۔ یہ تو ہوئی نئے سال کی قدر و قیمت کہ تم زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا۔ کیوں ہر طرف خلق نے شور مچا رکھا؟ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا کیا ہے؟ آسمان بدلا ہے نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، ہندسہ ہی تبدیل ہوا، آسمان بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، وہی مہینے وہی سال، کیا تبدیل ہوا؟ ایک ہندسہ تبدیل ہوا۔ تبدیلی وہ ہوتی جب تو اپنے اندر تبدیلی لے کے آتی، تیری زبان شیریں اور میٹھی ہوتی، تو غیبت سے باز رکھتا اپنی زبان کو، تو عہد کرتا کہ فلاں تعلق میرا ناجائز ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناجائز تعلق سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ یہ ہے تیرے اندر تبدیلی اگر آتی۔ سال کی تبدیلی کا مزہ تو تب ہے۔ کیا تبدیلی آئی ہے تیرے اندر؟ تو نیا ہے تو دکھا، صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ہم نے دیکھے ہیں نئے سال کئی، ہر سال ہی نیا سال ہوتا ہے۔ تیری کیا ہے؟ لغو، شراب نوشی، عیاشی، بدماشی، ایذائے مسلم، ون ویلنگ، سڑکوں اور بازاروں کو آباد کرنا، گھروں کو بے آباد کرنا، والدین کی نافرمانی، اسراف، فضول خرچی۔ مسلمان کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں مسلمان نوجوان کا ان چیزوں سے۔ مروا کرام، فرمایا کہ جب وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، ایسی کوئی لغو، کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی موقع ان کے سامنے آتے ہیں، مروا کرام، عزت کے ساتھ، اپنے دامن کو بچا کے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ کرامہ، عزت کے ساتھ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ اس کا حصہ نہیں بنے اس مجلس، ایک یہ کہ گزرتے ہوئے اپنے دل میں یہ مت سوچے کہ میں تو بہت افضل ہوں جناب، کتنے گندے لوگ ہیں۔ ہمیشہ جو شخص گناہگار ہے یا کسی گناہ یا جرم میں مبتلا ہے، اس جرم، اس گناہ کی مذمت آپ کے دل میں آنی چاہیے، کبھی بھی اس شخص کی مذمت نہ دل میں آئے۔ میری بات یاد رکھیں، جو برا ہے آپ نے دل میں اس کی برائی بنا لی ہے، اس کو کوئی ٹائٹل دے دی ہے، ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے وہ اللہ سے توبہ کر کے اللہ کے قریبی بن جائے، اور آپ نے دل میں اس کی برائی جب جو انسان رکھتا ہے وہ پھر آگے پھیلاتا بھی ہے، آپ آگے کتنے گناہوں کا مجموعہ بن جائیں۔ فرمایا مروا کرام، عزت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنے دامن کو بچا کے وہاں سے گزر جاتے۔ آگے آیا نمبر 73، عباد الرحمن کی صفات، صفت نمبر 13، فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے گونگے ہو کر کے ان کے اوپر نہیں گرتے۔ اب اندھے گونگے بہرے ڈف اینڈ ڈمپ اس کے اوپر نہیں گرتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اندھے بہرے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے توجہ ہی نہیں دیتے اس کی طرف، کیا بات ہو رہی، یار من ترکی و من ترکی ندان،
میرا یار ترکی اور مجھے ترکی زبان آتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے، گزر رہی ہے، بس اس وقت کو گزارو، سننی پڑ رہی ہے، کسی محفل میں آ گئے، کسی مجلس میں آ گئے، اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سننا ہی پڑے گا۔ فرمایا دوسرا مطلب یہ کہ قرآنی آیات سامنے ہیں، اب اس کو سمجھنے کی باری آتی ہے تو اپنی عقل کا اور لغت کا استعمال کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، اس آیا کی اوریجنل تفسیر کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اس آیا کی تفسیر کیسے فرمائی ہے، صحابہ کرام نے کیسے فرمائی ہے، ائمہ فقہا مفسرین نے اس آیا سے کیا سمجھا ہے، ان سب سے ہٹ کے محض اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے یہ تو سمندر ہے، اگر آپ نے اس میں سیلنگ کرنی ہے، تیرنا تو پہلے تیراکی سیکھو گے، صرف عربی لغت کافی نہیں ہے۔ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ امام شعبی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، کہنے لگا حضرت اگر میں کسی مسجد میں جاتا ہوں، وہاں پہ کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے یا کچھ لوگ سجدے میں پڑے ہوئے، کیا میں بھی جاتے ہی سجدے میں پڑ جاؤں؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تو نے آیت سجدہ سنی نہیں، پڑھی نہیں، تجھے پتہ نہیں، ایمن دین سجدے کے اندر بھی آپ کو شعوری طور پر سجدہ کرنا کہ میں کیوں سجدہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ بھی لغو ہو جائے گا۔ محض اندھی تقلید نہیں، قرآن و سننا کو سمجھ کے اس سے روشنی لے کے، یہ 13 صفات۔ اس کے بعد 14ویں اور آخری صفت، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ رحمان کے بندے یہ پوری شخصیت تعمیر، کردار ان کا ڈھل گیا ہے، اب اس کے بعد وہ صرف اپنی فکر نہیں کر رہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرا حسن ظن یہ ہے کہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا، اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر ایک شخص کو یہ دعا ضرور آتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیا ہے سورۃ الفرقان سے، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دیجیے، دل سے کہیں آمین۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا پیشوا، رہنما، رہبر اور لیڈر بنا دیجیے۔ دعا بڑی شاندار ہے۔ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اہل خانہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں مانگی گئی؟ سورۃ تحریم یہ کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، نارن اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پر بھی صرف اپنی بات نہیں کی بلکہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بات کی۔ جس طرح انسان اپنی فکر کرتا ہے، اپنی دنیاوی ترقی، آخرت کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی دنیاوی ترقی اور آخرت کی ترقی، دنیاوی بہتری اور آخرت کی بہتری کی فکر ان کی بھی کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ سیلفش نہیں ہو سکتا ایک مسلمان، اس لیے یہ دعا سکھائی، اولاد کے لیے خیر کی، بھلائی کی دعا، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ پہلے نیک صالح اولاد مانگنا، پھر اولاد کے بعد ان کی خیر اللہ سے مانگنا۔ اس پر زور کیوں دیا گیا؟ اس پر زور اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ کی محبت میں اللہ کی حدود کو توڑتے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد دنیا کی محبت میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتی، یا بیوی دنیا کے کسی لالچ میں، مال کے لالچ میں اپنے خامند کو تکلیف دیتی۔ اب دونوں صورتوں میں جو اولاد ہے، اہل خانہ ہے، وہ گھر کے سربراہ کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، جس کو قرآن مجید یہ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اردو میں تو سیدھا سیدھا فتنہ کا مطلب فساد ہوتا ہے، جب بھی بولو بندے سمجھ فتنہ مطلب فساد ہی ہے، فتنہ پہ گیا جی، فتنہ پہ گیا۔ اللہ کے بندو، فتنہ کا مطلب آزمائش ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔
اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ان کی تربیت کی تو تم اس آزمائش میں کامیاب ہو، ورنہ ناکام۔ تم نے حرام خوری خود بھی کی، ان کو بھی حرام کھلایا، تو ہرگز توقع نہ رکھنا کل کو وہ تمہارے پاؤں دبائیں، وہ تمہاری خدمت کریں گے۔ تم نے ان کو پیسے دے کے، کالج یونیورسٹیز کی فیسیں دے کے، ان کو طرح طرح کی مجالس محافل کی ٹکٹیں دے کے تم نے سمجھا کہ تم نے پڑھا دیا اور ان کو آزادی دے دی۔ جب تم مرو گے تو تمہارے ایصال ثواب کے لیے وہ کیا نعت خوانی کریں گے؟ 17-18 سال تک تم نے فلمیں دکھائیں، گھر میں سینما بنا کے رکھا، 1000 طرح کی انہوں نے فلمیں دیکھی، مناظر دیکھیں، ویڈیوز دیکھی۔ اب 17-18 سال کا جوان بچہ بچی تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے اپنی وراثت مانگیں گے، کیونکہ ان کو اپنا فیوچر نظر آتا ہے، اپنا بزنس نظر آتا ہے۔ اور وہ کیسٹ الٹی چلے گی تو وہ گالیاں دے گی، نعتیں نہیں سنائے گی تمہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کسی بھی والد کے اوپر، گھر کے سربراہ کے اوپر، توجہ سے سنیے گا میری بات، ایک رات ایسی نہ گزرے کہ اس کی دیوار کے ساتھ کوڑا نہ لٹکاؤ۔ کیا مطلب؟ کئی سارے لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، کوڑا لٹکائیں اور اولاد کو مارتے جائیں۔ یہ اسلام کا درس، ہرگز یہ درس۔ کھلاؤ، سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی نظر، تربیت کرو، ڈر ہونا چاہیے انہیں تمہارا۔ لاکھوں کروڑوں لگا کے تم نے اپنی آخرت بھی خراب کی، اپنی دنیا بھی خراب کی، بچہ بھی تم سے دور ہوا، کروڑوں تمہارے خرچ ہوئے، 10-15 سال کے بعد تمہیں منہ دکھا رہے، تمہارے جنازے کے بھی دوسرے دن آ رہے، اور تم ادھر اپنی کامیابی کی شادی آنے میں جا رہے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے، تمہاری تربیت سے نکل گئے، معاشرے پہ چھوڑ دیا تم نے۔ یہ قرآن، یہ دعائیں یہ فضول ہیں کیا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، سورہ آل عمران پڑھیے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14، رکوع نمبر 2۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، 6 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ اور اس کے راستے کی طرف آنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ 6 چیزیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، فرمایا لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء، نمبر 1 عورتوں کے ساتھ محبت، حب الشہوات من النساء۔ نمبر 2 والبنین، بیٹے اولاد، والقناطر المقنطرہ، سونا چاندی، بینک بیلنس، پیسہ، منی، ڈالرز، والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضہ۔ نمبر 4 والخیل المصومہ، برانڈڈ گھوڑے، نشان زدہ سواریاں، برانڈڈ سواریاں، ہر چیز برانڈ کی۔ والخیل المصومہ، ہر انسان کو پسند ہے۔ والخیل المصومہ، والانعام، سواریاں، جانور، والحرث، اور کھیتی باڑی، فصلیں ایکڑوں پہ کھڑی، انسان کو خوشی دیتی ہیں یہ 6 چیزیں۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا ذالک متاع الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ ان چیزوں کو اپنا ٹھکانہ یا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن اور اپنی سکسیس نہ سمجھنا، واللہ عندہ حسن المآب۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ نے 8 چیزیں فرمائیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ تربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا یہ 8 چیزیں ہیں لوگوں، دھیان رکھنا۔ قل ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم، تمہاری اولادیں، وابناؤکم واموالکم، تمہارے مال و دولت، تمہارے بینک بیلنسز، واموالکم وعشیرتکم، تمہارے خاندان، تمہاری ذاتیں، تمہاری برادریاں، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور تمہارے مال جن کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، بینک بیلنسز، وتجارۃ تخشون کسادہ، تمہارے بزنس، تمہاری ڈیلنگز، تخشون کسادہ، تمہیں ڈر لگتا رہتا ہے کہیں اس میں ہمیں کوئی خسارہ نہ مل جائے، کوئی ڈیل فلاپ نہ ہو جائے، ومساکن ترضونها، اور تمہاری رہائش گاہیں، تمہارے ولاس، تمہارے محلات جن میں رہنا تمہیں پسند ہے، ومساکن ترضونها۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اگر تمہیں یہ 8 چیزیں ہو گئیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ رب العزت سمجھنے صحیح فرمائے۔